إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے وہ عنوان ہے بے پردگی اور ہمارا معاشرہ۔ حضرات، عورت اعلیٰ شرافتوں کا مجسمہ ہے۔ اس دنیا میں اگر عورت نہ ہوتی تو یہ دنیا کتنی بے رنگ اور بے نور نظر آتی۔ یقیناً اس دنیا میں سورج بھی نکلتا، پردہ شب سے چاند بھی جھانکتا، پھول بھی مہکتے، چڑیا بھی چہچہاتی، پہاڑوں کے قافلے بھی آتے، آبشاروں کے نغمے بھی سنائی دیتے، مگر ان چیزوں میں وہ دلکشی نظر نہ آتی۔ عورت کے بغیر اس دنیا میں نہ ہنر ہوتا، نہ ادب، نہ تہذیب ہوتی، نہ تمدن، نہ ثقافت ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو پیدا کر کے اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو معزز، محترم، مکرم بنایا، لیکن جاہل انسانوں نے اسے کھلونا بنا دیا۔ عورتوں پر ظلم و تشدد برتا گیا۔ دور نہ جائیے، ایپسٹائن فائلز کو دیکھ لیجئے، کتنی بے دردی کے ساتھ معصوم بچیوں کا ریپ کیا گیا۔ جانوروں سے بدتر ان درندوں نے ظلم و تشدد اور ریپ پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ بھوکے بھیڑوں کی طرح ان معصوم بچیوں کے گوشت کو بھی نوچ کر کھا گئے۔ ایسی درندگی سے درندے شرما جائیں، ایسی حیوانیت سے حیوان بھی شرما جائیں۔ دنیا کے بڑے بڑے سورماؤں کی عزت و ناموس بس اس ایک فائلز کی وجہ سے زمین بوس ہو چکی۔
اور دنیا والوں کو یہ پتہ چل گیا حقیقت میں یہ دنیا والوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہے، یہ اہل دنیا کے لیے داغ اور دھبا ہیں۔ قیامت تک اگر کوئی شخصیت، کوئی ذات بطور آئیڈیل اور نمونہ انسانیت کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو سکتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا کے لوگوں سن لو، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے تمہارے لیے آئیڈیل اور باعث اسوہ نمونہ ہے۔ حضرات، تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، عورتوں کے ساتھ ان انسانوں نے، ان آدمیوں نے کتنا ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا۔ پتھروں کے زمانے کا انسان پتھر مار مار کر جنگلی جانور ہلاک کرتا، عورتیں ان جانوروں کی کھالوں کو اتارتی، خشک پتے ٹہنیاں جمع کرتی، ایک پتھر پر پتھر رکھ کر مشکل سے رگڑ رگڑ کر آگ پیدا کرتی اور ان جانوروں کو بھون کر اپنے مردوں کے سامنے پیش کرتی۔ یہ ایک طرف اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرتی تھی اور دوسری طرف اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی، اپنے بچوں کو سنبھالا کرتی تھی۔ ایک طرف جانوروں کی کھالوں کے ذریعے اپنے اور اپنے بچوں، اپنے شوہروں کے لیے کھال بھی تیار کیا کرتی تھی۔ اتنی ساری محنت و مشقت کے باوجود زمانے جاہلیت میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کا کوئی رتبہ نہیں تھا، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ارے اٹھائیے تاریخ دنیا کو اٹھا کر دیکھیں، یونان وہ پہلی سرزمین تھی جہاں پر قیمتی پتھروں کے ذریعے سے عورتوں کو بیچا جاتا تھا، خرید و فروخت کیا جاتا تھا۔ سرزمین مصر میں دریائے نیل کی بھیٹ عورتوں کو چڑھایا جاتا تھا، اور ہندوستان میں بھی عورتوں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا۔ ہندوستان میں عورتوں کو پاؤں کی جوتی تصور کیا جاتا تھا، عورتوں کو، بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد حق وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اگر ان کے شوہر وفات پا جاتے، ان کے شوہر مر جاتے تو ان بیواؤں کو ان کے شوہروں کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہی صورتحال عرب کی بھی تھی، جزیرہ عرب کا بھی یہی حال تھا۔ جزیرہ عرب میں بھی عورتوں کا کوئی مقام مرتبہ نہیں تھا۔ جب بیٹیاں پیدا ہوتی، باعث ننگو آر سمجھ کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جس کا نقشہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھینچا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درکور کی گئی اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ تمہارا جرم کیا تھا، تمہاری خطا کون سی تھی، تمہارا گناہ کون سا تھا جس کی پاداش میں تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے جرم کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا، ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا۔ صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا جرم بڑا جرم ہے، میرا گناہ بڑا گناہ ہے، کیا اس کے بعد بھی اللہ مجھے معاف کرے گا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے جرم سے وسیع ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ صحابی کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات دراصل یہ ہے، میں ایک سفر پر روانہ ہوا، 4 سال کے بعد جب اپنے گھر آیا تو میری بیوی نے شاندار طریقے سے میرا استقبال کیا۔ میرے گھر میں ایک لڑکی تھی، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ لڑکی کس کی ہے؟ بیوی نے کہا، یہ بچی ہمسائے کی ہے۔ میں نے اصرار کیا، بتاؤ، سچ سچ بتانا، یہ بچی کس کی ہے؟ چنانچہ میری بیوی نے کہا، یہ بچی میری ہی ہے۔ رات میں سویا، کروٹیں بدلتا رہا، نیند نہ آئی۔ رات کے آخری پہر میں میں نے اپنے بچی کو جگایا اور میرے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ میری بچی پیچھے پیچھے آنے لگی اور میں باغ کے ایک کنارے پہنچ
پہنچ گیا اور گھڑا کھودنے لگا۔ اے اللہ کے نبی، یہ منظر دیکھ کر میری بچی بھی میرا ساتھ دے رہی تھی، وہ بھی مٹی کو اٹھا رہی تھی۔ جب میں اپنے کام سے تکمیل کو پہنچا، اپنی بچی کے بغلوں کو پکڑ کر اس گڑھے میں اتار دیا، ایک ہاتھ سے اپنی بچی کو پکڑے رکھا تاکہ وہ باہر نہ نکل پائے، اور دوسرے ہاتھ سے مٹی میں گڑھے کے اندر ڈالتا رہا۔ میری بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، بابا جان تمہیں کیا ہوا ہے؟ اے ابا جان تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اس قدر کیوں کر رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بچی بار بار چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور میں بار بار مٹی ڈال رہا تھا، اور جو مٹی میرے کپڑوں پر داڑھی پر لگی ہوتی میری بچی اس کو صاف کرتے جاتی، آواز لگاتی، بابا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز کے ساتھ ہی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس کے بعد صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر اس کے غضب پر سبقت نہ کر جاتی تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تم سے انتقام لیتا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرتا۔ حضرات، اسلام سے پہلے یہ عورتوں کا مقام تھا، یہ مرتبہ تھا، یہ رتبہ تھا، کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، مگر جب 7ویں صدی میں اسلام ابر رحمت بن کر آیا تو عورتوں کی یکدم حیثیت بدل گئی، عورتوں کا مقام بدل گیا، عورتوں کا رتبہ بدل گیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو تباہی، رسوائی، بے حیائی، برائی، ظلم و تشدد کے گھڑے سے نکال کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو حقوق بخشے، ان کے حقوق کو اجاگر کیا، ان کے مال اور جان کو تحفظ بخشا، اور عورتوں کو شمع خانہ بنا کر سب سے اونچی مسند پر فائز کیا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ ہے۔ اسلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے اس دنیا میں عورتوں کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی۔ یہ وہ اسلام ہے جس کے ذریعے سے عورتوں کو حقوق عطا کیے گئے۔ یہی وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو عفت و پاک دامنی زندگی گزارنے کی تربیت فرمائی۔ یہ وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو آزادی عطا فرمائی۔ آج افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں، آج افسوس کا مقام ہے جس اسلام نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی، جس اسلام نے عورتوں کو آزادی عطا فرمائی، آج یہی خواتین اسلام اسی اسلام سے آزادی چاہتی ہیں۔ آج دیکھنے میں آتا ہے ہماری مائیں اور بہنیں، خواتین اسلام بے پردگی کا ایسا ننگا ناچ کر رہی ہیں، اللہ اکبر کیا کہنا، چھوٹے چھوٹے ریلز کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے ذریعے اپنے نرم و نازک جسموں کی نمائش کر رہی ہے لوگوں کے سامنے۔ اور بھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے یہی بے پردگی کی وجہ سے آج خواتین اسلام کا اکثر طبقہ غیر مسلموں سے بیاں کر رہا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ خواتین اسلام کا اکثر طبقہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر عام ہو رہی تھی، ایک باپ اپنی بچی سے منت اور سماجت کر رہا ہے، اپنی لڑکی کو روک رہا ہے، بیٹی یہ اقدام نہ کرنا، کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی نہ کرنا، بیان نہ کرنا۔ کون سی ایسی مجبوری تھی؟ اس لڑکی نے اپنے باپ کی امیدوں کا خون کر کے اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کیا اور اپنے باپ کے سامنے ہی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر بیٹھی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اسباب و علت کیا ہیں؟ مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کے وجوہات کو، اسباب کو تلاش کریں اور ان کا علاج کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ اقدام نہ کیا جائے تو اللہ کی قسم مسلم عورتوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ غیر مسلموں کی لپیٹ میں نہ صرف آئے گا بلکہ وہ اپنے ایمان کا بھی جنازہ نکالنے کے لیے تیار کھڑی ہوں گی۔ آج اگر حقیقت کے تناظر میں دیکھا جائے، یہ برائی، بے حیائی، رسوائی، اس کی سب سے بڑی وجہ بے پردگی ہے۔ بے پردگی کی وجہ سے آج امت مسلمہ کی خواتین میں تباہی، بربادی، رسوائی، بے حیائی، فحاشی در آ رہی ہے۔ عورت کا مقام یاد رکھیں گھر ہے، جب تک عورت گھر میں ہے باپردہ ہے، اور باپردہ عورت کی عزت و ناموس ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔
دنیا کا کوئی انسان اس پر شہوت کی نظر ڈال نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مسلم عورتوں سے خطاب کر کے کہا، اے مسلم عورتوں تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو۔ اٹھاؤ قرآن مجید، اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں کی جماعت اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں سے زیب و زینت اختیار کر کے، بناؤ سنگار کر کے تیار ہو کر نہ نکلا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلم امت کی عورتوں سے خطاب کر کے کہا اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، زیب و زینت اختیار نہ کرو۔ آج کیا ہو رہا ہے میرے بھائیو، جب بھی عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں انتہائی بن کر سنور کر نکلتی ہیں، گھر سے باہر نکلتی ہے زیب و زینت اختیار کر کے نکلتی ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا کہ تم گھر سے نہ نکلو، اگر نکلنا ہے ضرورت ہے تو شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک عورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ شرعی تقاضوں کو، ضابطوں کو پورا کرے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت مکمل چھپانے کی چیز ہے، عورت مکمل چھپانے کی چیز ہے۔ انہا اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو گور گور کر دیکھتا ہے، اور وہ رب کی رحمت سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے ایک عورت کے لیے ضروری ہے وہ اپنے گھر میں رہے، اگر شدید ضرورت ہو تو اپنے گھر سے نکلے، مگر شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نکلے، بناؤ سنگار کر کے، تیار ہو کر کے، زیب و زینت اختیار کر کے گھر کے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس طرح کا اقدام کرنے سے روکا ہے۔ آج ہمارے مسلم سماج میں کزنس کا فتنہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے دل صاف ہیں، بچپن سے ہم رہتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارا خیر کا ارادہ ہے۔ یاد رکھیں اس دنیا میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے مقدس جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کو اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دیا۔ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہو کر کی ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت مقدس جماعت، صحابہ اکرام کی جماعت پاک باز جماعت، ان کے دل صاف۔ صحابہ سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اے صحابہ کی جماعت جب بھی تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز کا مطالبہ کرو، کوئی چیز مانگنا چاہ رہے ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا گیا ہے ازواج مطہرات سے جب بھی کوئی چیز مانگو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ہم کس کھوت کے مولی ہیں؟ ہمارا صحابہ کے سامنے کیا مرتبہ، کیا رتبہ؟ صحابہ مقدس جماعت ہونے کے بعد جب وہ پردے کے پیچھے سے مانگ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے؟ یہ آیت آیت حجاب کہلاتی ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر نازل ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اشرار و اخیار، اچھے برے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں۔ حضرت عمر کی اس خواہش کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے آیتوں کا نزول فرما دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بیویوں کو، اپنے بیٹیوں کو اور مومنہ عورتوں کو یہ حکم دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیا کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارهن، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ويحفظن فروجهن، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس آیت کریمہ میں غور کیجئے گا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے سے پہلے، پردہ کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے نگاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری کا حکم دیا ہے. کہا یغضضن من ابصارهن، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں، اس لیے کہ نگاہوں کی وجہ سے ہی ایک عورت بے پردہ ہو جاتی ہے. نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہی ایک عورت اپنی عزت کا سودا کرتی ہے. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی. یغضضن من ابصارهن، وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، ويحفظن فروجهن، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ولا يبدين زينتهن، اور ظاہری زیب و زینت اختیار نہ کرے، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اور اپنے گریبانوں میں ہمیشہ اوڑھیاں اوڑھ کر رکھیں. تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین نے مسلم عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. آج افسوس کا مقام ہے، عورتیں بذات خود اپنے حسن و جمال کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہیں. عورتیں بن کر سنور کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں. عورت تو عورت، آج کے مردوں کا بھی یہ حال ہے. وہ اپنی بیوی اور بچیوں کو مجلسوں فنکشنوں میں اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں وہ غیر محرم سے بات کریں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، گفت و شنید کریں، پیار و محبت کی بات کریں. آج خصوصاً لبرل ذہن کے لوگوں میں یہ رواج عام ہو چکا ہے. یاد رکھیں حضرات، جب مرد میں بے غیرتی پیدا ہوتی ہے تو اس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کر نکلتی ہے. صحابیات میں پردے کا جذبہ حد درجہ ہوا کرتا تھا. پردے کا مطلب آج کل مسلم معاشرے میں بالکل کمتر احساس ہو چکا ہے. صحابیات کے بارے میں آتا ہے آیت کریمہ کا نزول ہوا اور انہوں نے فوراً اپنے چہروں کو چھپا لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول لما انزل اللہ تعالی ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن فاختمرن بها شققن مروتهن فاختمرن بها. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ مہاجرہ عورتوں پر رحم فرمائے، اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، پردوں کا اہتمام کرو، تو اس وقت ان مہاجرہ عورتیں اپنی چادروں کو پھاڑ کر کے اپنے چہروں کو چھپا لیا. غور کیجئے گا میرے بھائیوں، قرآن مجید نازل ہوئی، آیت کریمہ نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے عورتوں کی جماعت اپنے چہروں کا پردہ کر لو، چھپا لو اپنے چہروں کو، حجاب کو اختیار کر لو. آیت کریمہ کے نزول کے بعد صحابیات کے پاس اوڑھنی نہیں تھی، صحابیات کے پاس چہرہ چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. جو وہ چادریں اپنے جسموں پر لٹکا رکھی تھیں، نزول آیت کے بعد فوراً اپنے چادروں کو پھاڑ کر انہوں نے اپنے سروں کا، اپنے چہروں کا پردہ کر لیا، اپنے چہروں کو چھپا لیا. یہ جذبہ صحابیات میں ہوا کرتا تھا. ام سلمہ فرماتی ہیں لما نزلت هذه الآیہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم اپنے چہروں پر پردہ ڈالا رکھو، انصار کی عورتیں با پردہ ہو کر اس قدر اپنے گھر سے نکلی ایسا لگتا تھا سیاہ برقعوں کی وجہ سے، سیاہ حجاب کی وجہ سے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہوں. حضرات، آج عورتوں کے نزدیک خصوصاً حجاب کا مطلب یہ سمجھتے ہیں برقع پہننا. یاد رکھیں جب حجاب کہا جاتا ہے تو حجاب میں برقعے کے ساتھ اور بھی چیزیں داخل ہوتی ہیں شرعی اعتبار سے. سب سے پہلے جب حجاب کہا جائے گا تو عورت اپنے جسم کا مکمل پردہ کرے. سب سے پہلی چیز پردہ حجاب میں، کیونکہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت مکمل چھپانے کی چیز ہے. آج ہماری عورتیں، مائیں بہنیں برقع پہن لیتی ہیں،
ایسے برقعے پہنتی ہیں جو انتہائی تنگ، باریک، جاذب نظر ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے برقعوں کو بھی برقع پہنانے کی ضرورت ہے. شاعر نے کہا تھا کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے، اس کو برقع نہیں برقعے کا جنازہ کہیے. اور حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ. بعض عورتیں ایسی ہیں جو پردہ کر کے بھی بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، کپڑے تو پہن لیتی ہیں مگر ایسا لگتا ہے ننگی ہیں، برہنہ ہیں. تو حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب عورت برقع پہنے تو جسم کے ساتھ ان کے کپڑوں کا بھی برقع ہو جائے، اور برقع ایسا ہو جو شریعت میں بتایا گیا ہو، انتہائی ڈھیلا ڈھالا اور بغیر زیب و زینت والا برقعے کو پہنا جائے. حجاب جب کہا جاتا ہے تو دوسری چیز جو داخل ہوتی ہے وہ آواز کا پردہ ہے. آواز کا بھی پردہ ایک عورت پر لازم ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر کے کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، چنانچہ تم کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کرو. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا وہ جب بھی کسی سے بات کریں نرم لہجے کے ساتھ بات نہ کرے، نرم لہجے کے ساتھ بات نہ کرے، میانہ روی انداز میں بات کرنے کی کوشش کریں. تو آواز کا بھی پردہ انتہائی ضروری ہے. آج یہ چیز ہمارے امت مسلمہ کی خواتین سے نکل چکی ہے. جب بھی وہ بات کریں گی نرم لہجے میں بات کرنے کی کوشش کریں گی. شریعت یہ بتاتی ہے جب بھی تم کسی غیر مرد سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات نہ کرو، بآواز بلند بات کرو تاکہ اس کے دل میں کوئی چیزیں امڈ نہ پڑے. تو آواز کا بھی پردہ انتہائی ضروری ہے. جب حجاب کہا جائے گا تو تیسری چیز داخل ہوتی ہے زیورات کا پردہ. زیورات کا پردہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے پازیب کی جھنکار سے بھی منع کیا گیا ہے. جب ایک عورت پازیب پہن کر چلتی ہے تو اس کی آواز کا بھی پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے. اس کے علاوہ جو زیورات گلے وغیرہ میں پہنا جاتا ہے اس کا بھی پردہ عورت کے لیے کرنا ضروری ہے. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے زیورات کا پردہ کرنے کا امت مسلمہ کی عورتوں کو حکم دیا ہے. حجاب جب کہا جاتا ہے تو چوتھی چیز اس میں داخل ہوتی ہے خوشبو کا پردہ. خوشبو کا پردہ. آج جب ہماری مائیں بہنیں گھر سے نکلتی ہیں پرفیومز لگا کر، اچھے عطر وغیرہ کا استعمال کر کے گھر سے نکلتی ہے، آپ مجھے بتائیں جب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے پازیب کی جھنکار، نرم و نازک چال اور یہ تمام چیزیں کیا ایک مرد کو اس کی جانب متوجہ نہیں کرتی؟ یہی وجہ ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو خوشبو کا بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا عورت کی خوشبو سب سے بہتر وہ ہے جو ظاہر ہو اور اس کا رنگ ظاہر ہو اور اس کی خوشبو چھپی رہے. تو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا وہ خوشبو کا بھی پردہ کرے. ایسی خوشبو استعمال کرے جس کا صرف رنگ ہو مگر اس کی خوشبو پھوٹتی نہ ہو، لوگوں تک نہ جاتی ہو. تو ان تمام تر دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ایک عورت کو پردہ کرنا، حجاب اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر وہ حجاب نہ پہنتی ہوں، برقعے کا استعمال نہ کرتی ہوں، شرعی حجاب کے تقاضوں کو پورا نہ کرتی ہوں تو یاد رکھیں بہت سارے مفسدات، نقصانات اس کو بھی اٹھانا پڑے گا اور ایک مرد کو بھی اٹھانا پڑے گا. کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اجمالی طور پر میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. پردہ نہ کرنے کا سب سے پہلا نقصان حیا کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے. جبکہ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. اے لوگو حیا ایمان کی شاخ ہے.
ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حیا یہ عورتوں کا زیور ہے، حقیقی زیور ہے۔ حقیقی زیور وہ نہیں جس کو ایک عورت گلے میں پہن لیتی ہے بطور ہار، بطور زیور، بلکہ ایک عورت کا حقیقی زیور اس کا حیا ہے۔ اگر بے پردگی ہو تو یہ حیا، یہ زیور ایک عورت سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آتا ہے، وہ فرماتی ہیں کنت ادخل بیتی الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی واضع ثوبی واقول زوجی وابی۔ وہ فرماتی ہیں جہاں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد محترم دفن تھے، میں اس گھر میں داخل ہوتی، اس حجرے میں داخل ہوتی اور اپنے کپڑوں کو اسی حجرے میں بدلا کرتی تھی، اور میں یہ کہتی تھی یہ حجرے میں میرے باپ اور میرے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے۔ پھر بعد میں جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور حضرت عمر بن خطاب کو آپ ہی کے حجرے میں دفن کیا گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اس وقت سے میں عمر کی حیا اور عمر سے غیرت کی وجہ سے اس گھر میں داخل نہ ہوتی، اگر داخل ہوتی ہی تو اپنے سر پر دوپٹہ باندھ کر، اوڑھنی اوڑھ کر اس حجرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ عمل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو کہ بالکل وفات پا چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، ان کے حجرے میں دفن ہیں، غیرت اتنی تھی، حیا کا جذبہ اتنا بیدار تھا، مرنے کے بعد بھی جب بھی وہ اس گھر میں داخل ہوتی تو اپنے چہرے کو چھپا لیتی اور اپنے چہرے کا پردہ کر لیتی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ تو ایک عورت، ایک مسلم خاتون، اس کی دولت ختم ہو جائے پرواہ نہ کرے، لیکن حیا کو کبھی اپنے دل سے ختم ہونے نہ دے، اس لیے کہ ایک مرتبہ اس کے دل سے حیا نکل جائے تو وہ بھی برباد اور اس کی آنے والی نسل بھی برباد۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایک عورت کا سدھرنا یہ پوری ملت کا سدھرنا ہے، اس کے خاندان کا سدھرنا، اس کے قبیلے کا سدھرنا، اس کی نسل کا سدھرنا، سماج کا سدھرنا۔ ایک عورت کا بگڑ جانا، اس کا بگڑ جانا ہے، اس کی نسل کا بگڑ جانا ہے، اس کے خاندان و قبیلے کا بگڑ جانا ہے، اس کے سماج کا بگڑ جانا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک عورت اپنے دل سے کبھی بھی حیا کے جذبے کو خارج نہ کرے، ہمیشہ اس کے دل میں حیا کا جذبہ باقی رہے، برقرار رہے، جیسا کہ صحابیات کے تعلق سے آتا ہے اور سلف کے تعلق سے آتا ہے، ان کے دل میں ہمیشہ حیا کا جذبہ بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلا نقصان رفتہ رفتہ بے پردگی کی وجہ سے حیا کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ دوسرا نقصان بے پردگی کا، عورت مرد دونوں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، دونوں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ فتنہ بسا اوقات قتل و غارت گری کا بھی فتنہ ہو سکتا ہے، یہ فتنہ لڑائی جنگ و جدل کا بھی فتنہ ہو سکتا ہے، یہ فتنہ سماج کی برائیوں کا فتنہ ہو سکتا ہے، یہ فتنہ زنا کا فتنہ ہو سکتا ہے، یہ فتنہ گناہوں کا فتنہ ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، اے لوگو یاد رکھو مردوں کے لیے میں میرے بعد سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی چھوڑ کر جا رہا ہو تو وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فتنہ قرار دیا ہے۔ جب ایک عورت فتنہ ہے اور جب بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور وہ امت کے لیے اور بھی بڑا فتنہ کا باعث بن سکتی ہے، یہی وجہ ہے ایک عورت کو ہمیشہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پردے کا دوسرا، بے پردگی کا دوسرا نقصان ہے فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان عفت اور پاک دامنی ایک عورت کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں جب عورت میں عفت اور پاک دامنی ختم ہو، گرچہ کہ وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، حسن و جمال کی پیکر کیوں نہ ہو، ایک سچا پکا مسلمان اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش نہیں کرتا،
ایک سچا پکا مسلمان اس سے راہ فرار اختیار کر جاتا ہے۔ عفت و پاک دامنی نسل کی افزائش کے لیے، نسل کی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ اگر عفت و پاک دامنی نہ ہو تو یاد رکھنا نسل کی بہتری کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید اٹھائیں، اللہ رب العالمین نے عفت و پاک دامنی کو حصول جنت کا اہم ذریعہ قرار دیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ کامیاب ہو گئے، اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں جنت کے، الذین یرثون الفردوس، حقیقت میں یہی لوگ فردوس کے باغات کے وارث ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارنے والوں کو جنت کا مزدہ، جنت کا پیغام سنایا اور کہا یہی لوگ حقیقت میں فردوس کے باغات کے وارث ہوں گے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، جب ایک عورت 5 اوقات کی نماز پڑھتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی پابندی کرتی ہے، وصامت شہرها، اور ماہ رمضان کے روزوں کی حفاظت کرتی ہے، یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، وحصنت فرجها، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو اس عورت سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفت پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی عورتوں کو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا پیغام سنایا ہے۔ ایسی عورتیں کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو میرے مسلم بہنوں سے گزارش ہے وہ ایک مرتبہ مریم بنت عمران کی زندگی پر نظر دوڑائیں۔ مریم بنت عمران کے تعلق سے آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام جب انسان کی شکل میں ان کے پاس آئے تو کیا کہا مریم بنت عمران نے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اے شخص وہیں رک جا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں، اگر تجھ میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تجھ میں حیا ہے، ڈر ہے تو وہیں رک جا، میرے قریب نہ آ۔ یہ مریم بنت عمران کا کارنامہ ہے، یہ مریم بنت عمران کی عفت و پاک دامنی کی زندگی ہے۔ فرشتہ انسانی شکل میں آنے کے بعد انہوں نے اس انسان کو انسان سمجھ کر فرشتے کو وہیں پر روک دیا۔ اللہ رب العالمین نے مریم بنت عمران کی عفت و پاک دامنی کی مثال امت مسلمہ کی تمام عورتوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ کہا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا، مریم بنت عمران کو یاد کرو جب اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی، اپنی عفت و پاک دامنی زندگی گزارنے کی کوشش کی، تو مریم بنت عمران کی مثال اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے بیان کیا ہے۔ ایک آخری پیغام یہ بتانا چاہتا ہوں، آج جو بے پردگی ہماری مسلم ماؤں بہنوں میں آ رہی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ دنیا کی حقیر دولت ہے۔ دنیا کی حقیر دولت، دنیا کا حقیر مال ہے۔ اس مال اور دولت کے پیچھے پڑ کر بسا اوقات ایک مسلم عورت، ایک مسلم ماں، ایک مسلم بہن اپنی عزتوں کا سودا کر لیتی ہے، اپنی عزتوں کا سودا کر لیتی ہے اور بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہاں پر میں حضرت آسیہ کی مثال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آسیہ کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومن مردوں کے لیے بھی اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ رب العالمین مثال بیان کر رہا ہے مومنوں کے لیے۔ اب یہاں پر مومنوں میں مومن مرد بھی آ جائیں گے اور مومنہ عورتیں بھی آ جائیں گے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے بیان کر رہا ہے۔ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے قالت اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے تیرے پاس جنت میں ایک گھر بنانا اور مجھے فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمانا۔ یہاں پر توقف کیجئے، غور کیجئے گا، آسیہ کے پاس کیا کچھ کمی تھی؟ فرعون کے دربار میں تھی،
مال و دولت کے انبار تھے، سارے خزانے اس کے سامنے موجود تھے، نوکر چاکر غلام، عالی شان بنگلے، ہر طرح کی چیز، ہر طرح کی آسانی میسر تھی۔ اس کے بعد بھی آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب مجھے یہ محل نہیں چاہیے، عالی شان بنگلے نہیں چاہیے، نوکر چاکر نہیں چاہیے، دنیا کا مال دولت نہیں چاہیے، دنیا کی ثروت نہیں چاہیے، دنیا کا نام نمود نہیں چاہیے، دنیا کی خیرہ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف تیرے پاس جنت میں ایک مقام چاہیے، مجھے گھر چاہیے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ آج کی مسلم عورتوں کو بھی حضرت آسیہ کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے مال و دولت کی بجائے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے جنت کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 نقصان بے پردگی کی وجہ سے امت مسلمہ میں در آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمہ عورتوں کو شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، شرعی ضابطوں کو پورا کرتے ہوئے پردہ اور حجاب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔